جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مسلم سائنسدان علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں سر درد کو بدروحوں کا سایہ سمجھا جاتا تھا، جہاں مریضوں کے سر میں کیلیں ٹھونک کر علاج کیا جاتا تھا اور جہاں جادو ٹونوں کو بیماریوں کا حل مانا جاتا تھا۔ یہ تھا 10ویں صدی کا یورپ، جہاں تاریکی اور جہالت کا راج تھا۔ سامعین، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اسی وقت ہزاروں میل دور مسلم دنیا علم و حکمت کے عروج پر تھی۔ بغداد، قرطبہ اور دمشق کے علمی مراکز میں مسلم سائنسدان، فلسفی اور سیاح نہ صرف اپنی تہذیب کو ترقی دے رہے تھے بلکہ انسانیت کے لیے علم کی نئی راہیں کھول رہے تھے۔ یہ کہانی ہے اس سنہری دور کی جب مسلم دنیا نے سائنس، طب، فلکیات اور جغرافیہ میں ایسی ایجادات کی جو آج بھی ہماری دنیا کی بنیاد ہیں۔ بغداد اور بخارا کے علمی گلیاروں میں ایک نوجوان عالم ابن سینا اپنی شہرہ آفاق کتاب القانون فی الطب تحریر کر رہا تھا۔ یہ کتاب صرف ایک طبی کتاب نہیں تھی بلکہ ایک ایسی دستاویز تھی جس نے طب کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس میں بیماریوں کی تشخیص، علاج اور جراحی کے طریقوں کو اس طرح بیان کیا گیا کہ یہ کتاب اگلے 1000 سال تک یورپ کے طبی اسکولوں میں نصاب کا حصہ رہی۔ ابن سینا نے نبض کی رفتار سے بیماریوں کی شناخت کا طریقہ بتایا، دماغی امراض کو سمجھا اور حتیٰ کہ نفسیاتی مسائل کے علاج پر بھی روشنی ڈالی۔ اس نے ثابت کیا کہ طب صرف جسم کا علاج نہیں بلکہ روح اور دماغ کا بھی علاج ہے۔ آج بھی 21ویں صدی میں ابن سینا کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے جب بات جدید طب کی بنیادوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ابن سینا تنہا نہیں تھا۔ اس کے ہم عصر مسلم سائنسدانوں نے طب میں ایسی ایجادات کی جو آج ہمارے لیے ناقابل یقین ہیں۔ انہوں نے ہسپتال بنائے جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا تھا، صاف ستھرے آپریشن تھیٹرز بنائے اور دوائیوں کو بنانے کے لیے کیمسٹری کے اصول وضع کیے۔ جب یورپ میں سرجری ایک خطرناک خواب تھی، مسلم سرجن بغداد میں پیچیدہ آپریشنز کر رہے تھے جن میں آنکھوں کے موتیا بند کے علاج سے لے کر ہڈیوں کی سرجری تک شامل تھی۔ اسی وقت ایک اور عظیم سائنسدان جابر بن حیان کیمسٹری کی دنیا میں انقلاب برپا کر رہا تھا۔ انہیں کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ ان کی کتابیں تھیں جنہوں نے اگلے 700 سال تک یورپ کے کیمسٹوں کو رہنمائی دی۔ جابر نے نہ صرف سلفیورک ایسڈ بنایا جو آج کسی ملک کی صنعتی ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے ڈسٹلیشن، کرسٹلائزیشن اور ایویپوریشن جیسے کیمیائی عمل بھی متعارف کروائے۔ ان کی لیبارٹریوں میں بنائی گئی ادویات اور کیمیکلز نے نہ صرف طب بلکہ زراعت اور صنعت کو بھی بدل دیا۔ جابر کی کتابیں اس قدر اہم تھیں کہ یورپ میں انہیں کیمسٹری کی بائبل کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سائنس اور دین ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ جب یورپ کے لوگ اپنے گاؤں سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، مسلم سیاح دنیا کے کونے کونے میں سفر کر رہے تھے۔ ابن بطوطہ جیسے عظیم سیاح نے افریقہ سے لے کر چین تک کے سفر کیے اور اپنی کتاب رحلہ میں دنیا کے مختلف کلچرز، جغرافیہ اور لوگوں کی زندگیوں کا احوال لکھا۔ ان کے سفر ناموں نے نہ صرف مسلم دنیا بلکہ یورپ کو بھی دنیا کے بارے میں نئی معلومات دیں۔ اسی طرح مسلم ماہرین فلکیات جیسے البیرونی اور الخوارزمی نے ستاروں اور سیاروں کے راز کھولے۔ الخوارزمی کی کتاب الجبر، جس نے ریاضی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اسی سے لفظ الجبرا وجود میں آیا۔ البیرونی نے دنیا کی گولائی کا اندازہ لگایا اور فلکیاتی مشاہدات کے لیے جدید آلات بنائے۔ ان کے بنائے ہوئے ایسے آلات نے یورپ کے سائنسدانوں کو صدیوں بعد متاثر کیا۔ جب یورپ کے شہر گندگی اور بیماریوں میں ڈوبے ہوئے تھے، مسلم دنیا کے شہر ترقی کی علامت تھے۔
قرطبہ جو اس وقت اندلس کا دارالحکومت تھا دنیا کا صاف ترین شہر کہا جاتا تھا۔ اس کی گلیوں میں روشنیوں کے فانوس جلتے تھے، پانی کے نالے بنائے گئے تھے اور لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ بغداد جو عباسی خلافت کا مرکز تھا بیت الحکمت کا گھر تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں دنیا بھر کے عالم جمع ہوتے تھے، یونانی، ہندوستانی اور فارسی علوم کا ترجمہ ہوتا تھا اور نئی ایجادات کی جاتی تھیں۔ یہاں کے عالم نہ صرف سائنس بلکہ فلسفہ، ادب اور فنون لطیفہ میں بھی اپنا کمال دکھا رہے